اسرائیل کے قطر پر فوجی حملے نے پوری مسلم دنیا اور خصوصاً عرب ریاستوں میں غم و غصہ اور غیر معمولی اتحاد پیدا کر دیا ہے۔ اسرائیل کا قطر پر حملہ اس اتحاد کا عکس دکھائی دے رہا ہے جو 1974 میں پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پہ لاہور میں نظر آیا تھا، جب تمام مسلم ملکوں کے لیڈرز ایک آواز ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے تھے۔ یکجہتی کا وہ خواب ایک بار پھر حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس پوری صورتحال میں جو قطر پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اس مشن کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ 14 اور 15 ستمبر کو قطر میں عرب ریاستوں سمیت تمام مسلم ملکوں کی سربراہی کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اس میں قطر کی خود مختاری، علاقائی سلامتی اور مسلم دنیا کے خلاف انٹرنیشنل لا کی پامالی کے خلاف ایک مشترکہ اسٹریٹجی پہ غور کیا جائے گا۔ کل سعودی شورا کونسل سے اپنے ایک انتہائی اور غیر معمولی خطاب میں ولی عہد محمد بن سلمان نے اسرائیل اور اس کے سپورٹرز کو واضح پیغام دیا تھا کہ سعودی عرب قطر کے ساتھ غیر مشروط کھڑا ہے۔ قطر جو بھی جوابی اقدام اٹھائے گا، سعودی عرب اس کی ہر طریقے سے مکمل حمایت کرے گا۔ سعودی ولی عہد نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اسرائیلی حملہ اسلامی دنیا، عرب ملکوں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے زبردست مشترکہ رد عمل کا تقاضا کر رہا ہے۔ ہم خطے میں اسرائیلی حکام کی جارحیت بالخصوص برادر ملک قطر پر ہونے والے بہیمانہ حملے کو مسترد کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ حملہ عرب، اسلامی اور بین الاقوامی رد عمل کا تقاضا کرتا ہے تاکہ اس جارحیت کا مقابلہ کیا جا سکے اور قابض طاقت کو روکنے اور اس کی مجرمانہ کارروائیوں کو بعد رکھنے کے لیے بین الاقوامی اقدامات کیے جا سکیں جو خطے کے امن و استحکام کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ہیں۔ ہم ریاست قطر کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے ہر اقدام کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں اور ہم اپنی تمام صلاحیتیں اس مقصد کے لیے وقف کریں گے۔ یقیناً پوری مسلم دنیا اس وقت قطر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان، کویت کے ولی عہد خالد الصباح، اردن کے ولی عہد حسین بن عبداللہ، مصر کے وزیر خارجہ بدر احمد محمد اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت تمام مسلم ملکوں کے لیڈر براہ راست دوحہ پہنچے اور شانہ بشانہ کھڑے ہو کے قطر کی حمایت کا اعلان کیا۔ خاص طور پہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا غیر اعلانیہ دورہ قطر دراصل ایک علامت تھا کہ قطر اکیلا نہیں۔ یو اے ای نے نہ صرف دوحہ پر اسرائیلی حملے کی زبردست مذمت کی بلکہ ان بیانات کو بھی مسترد کیا جن میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قطر کو دھمکاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حماس کی لیڈرشپ کو ملک سے نکال دے ورنہ مزید کارروائی کے لیے تیار رہے۔ شیخ محمد بن زائد نے ڈپلومیسی کے ذریعے تمام جی سی سی ملکوں کو ایک صف میں کھڑا کرنے اور ان کے ریاکشن کو ایک آواز میں ڈھالنے کے لیے بھی بہت ایکٹیو کام کیا ہے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے کئی جی سی سی ملکوں کا ہنگامی دورہ کیا اور اطلاعات ہیں کہ ان کے ایما پر ہی بحرین، عمان اور دیگر خلیجی ریاستوں کے سربراہان نے فوری طور پر قطر کے دورے کیے اور ان دوروں نے اس احساس کو تقویت دی کہ جی سی سی ملکوں کی سلامتی ایک جسم کی طرح ہے اور ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس کا برملا اظہار تمام جی سی سی ملکوں سے مختلف طریقوں سے ہوتا رہا۔ مسلم دنیا کی یہ یکجہتی رسمی نہیں بلکہ خود مختاری کی آواز ہے۔ دوحہ میں سنڈے اور منڈے کو ہونے والے اجلاس محض کسی مشترکہ اعلامیے پہ ختم نہیں ہوگا بلکہ ایک خیال یہ ہے کہ ایک بڑا عہد کا منظرنامہ پیش کرے گا، ایک ایسا لمحہ ہوگا جس کا مشاہدہ امت مسلمہ 51 سال بعد کر رہی ہے۔ آپ سب کو شاید یاد ہو کہ فیبرری 1974 کو لاہور میں OIC کانفرنس ہوئی تھی جس میں ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل بن عبدالعزیز، یاسر عرفات، انور سادات اور معمر قذافی نے ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی۔ اس نے مخالف بلاک میں خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ یہی وہ موقع تھا جب اعلان ہوا تھا کہ ہم مصطفی اور مصطفی ہیں۔ ایک بار پھر یہ لمحہ شاید اس نایاب اتحاد کا مظہر ہے جو برسوں بعد عرب بادشاہتوں اور اسلامی دنیا میں جنم لیتا دکھائی دے رہا ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان اور شیخ محمد بن زائد ال نہیان صف اول میں کھڑے ہیں،
گویا یہ پیغام دے رہے ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے جب ایک آواز ہو کر بات کی جائے اور ہاتھ سے ہاتھ تھام کر اپنا دفاع کیا جائے تو قوت کا نظارہ ہی الگ ہوگا۔ اسرائیلی حملے کے بعد قطر نے جس طرح اپنی خود مختاری کا دنیا میں مقدمہ پیش کیا، انٹرنیشنل قانون کی پاسداری کا مطالبہ کیا اور اسرائیل کو جس طرح دو ٹوک جواب دیا، وہ بھی قابل دید رہا ہے۔ كانت بارقة الأمل النادرة في هذا النزاع الدامي۔ حماس کی مذاکراتی ٹیم امریکی پیشکش پر بات چیت کے لیے جمع ہو رہی تھی اور اسی دوران حملہ ہوا۔ جناب صدر، میں آج آپ کے سامنے آپ کی معزز کونسل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی تاریخی ذمہ داری پوری طرح ادا کرے۔ ریاست قطر اپنے امیر کی قیادت میں اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہم خون ریزی روکنے کے لیے اپنے انسانی اور سفارتی کردار کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جاری رکھیں گے۔ ہم اپنی خود مختاری پر کسی بھی حملے کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم بین الاقوامی قانون کے تحت فراہم کردہ اقدامات کے ذریعے جواب دینے کا حق محفوظ رکھیں گے۔ ہم جنگ نہیں، امن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امن ہمارا طریقہ کار ہے اور ہم ان لوگوں سے متاثر نہیں ہوں گے جو جنگ اور تباہی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یو این کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا، جسے برطانیہ اور فرانس نے بھی سپورٹ کیا۔ تمام ملکوں نے اقوام متحدہ میں اس حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکہ کی اقوام متحدہ میں سفیر ڈورتھی شیا کا محض کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے امیر قطر اور قطر کے وزیر اعظم دونوں کو یقین دلایا ہے کہ ان کی سرزمین پر ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ Unilateral bombing inside Qatar, a sovereign nation working very hard and bravely taking risks alongside the United States to broker peace, does not advance Israel's or America's goals. The President assured the Emir as well as the Prime Minister of Qatar that such a thing would not happen again on their soil. اجلاس میں پاکستان نے ریاستی خود مختاری کا وہ سوال اٹھایا جو تمام دنیا کی آج آواز بن چکا ہے۔ This act of aggression by Israel is totally unjustified and constitutes a most dangerous provocation that could imperil regional peace and stability. It adds to its long and dubious record of aggression, brutal military actions in Gaza, repeated cross-border strikes in Syria, Lebanon, Iran, and Yemen. Clearly, Israel's destructive policies are incompatible with the international community's quest for peace and stability. Sadly, it has been emboldened by the weak response and inaction by this Council. The Council must hold Israel accountable. Pakistan stands shoulder to shoulder with the leadership and the brotherly people of Qatar in defense of their sovereignty, dignity, and territorial integrity. بے شک قطر کی سرزمین پر اسرائیلی حملہ اس لیے بھی اشتعال انگیز ہے کہ یہ اس عالمی اصول کی خلاف ورزی کی گئی ہے کہ کسی ایسے خود مختار ریاست پر حالت جنگ میں بھی حملہ نہیں کیا جا سکتا جو کسی مذاکرات یا ثالثی کی کوششوں میں مصروف ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ قطر امریکہ کی ایما پر ہی حماس اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کرا رہا تھا۔ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ 2 ماہ پہلے CIA کے چیف جان ریڈکلف اور موساد کے چیف ڈیوڈ برن نے دوحہ میں مذاکرات کے لیے آئے تھے، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اسرائیل نے تمام عالمی ضوابط کی دھجیاں اکھیڑ دیں۔ اب بلا شبہ دنیا میں ثالثی کے کردار کو بھی نقصان پہنچا ہے اور مستقبل میں اس نوعیت کے حملوں کی راہ بھی ہموار ہوئی ہے۔ یہ بھی بڑی تشویش کی بات ہے کہ اسی دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بیان دیا کہ اسرائیل اپنے دشمنوں کو نشانہ بنانے کے لیے کسی بھی جگہ ایکشن سے گریز نہیں کرے گا۔ نیتن یاہو کے بیان کے بعد عرب کنٹریز میں یہ سوال گونج رہا ہے کہ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ کون ہو سکتا ہے، ایجپٹ، سعودی عربیہ یا ٹرکی؟ یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ اگر گلف سٹیٹس اسرائیل کے خلاف کھل کر اقدامات نہ کریں اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی نہ کریں تو کوئی بھی رد عمل معنی خیز نہیں ہوگا۔ بظاہر ٹرکی نے بھی اس حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ صدر اردوغان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ صرف قطر نہیں بلکہ ہر اسرائیل کے میزائل کی زد میں آنے والے ہر ملک کی خود مختاری کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف ایران کی جانب سے آنے والا رسپانس بھی اتنا ہی شدید ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ تہران قطر کے ساتھ ہے، جبکہ اسرائیل امن کے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ناسور ہے۔ گویا تاریخی طور پر نظریاتی اختلافات، سیاسی تقسیم نے اسلامی دنیا کو کمزور کیا، لیکن اس حملے کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے انہیں اکٹھا کر دیا ہے۔ ایک یکجہتی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت بظاہر امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے جارحانہ بیرومیٹر کے ذریعے مڈل ایسٹ کا ٹیمپریچر جاننے کا تاثر بھی سامنے آ رہا ہے، لیکن مسلم دنیا کی اجتماعی جو ایٹماسفیئر ہے اس میں امید اور خطرے دونوں کے آثار دیکھے جا رہے ہیں۔
امید اس بات کی ہے کہ مسلم ممالک کا اتوار اور پیر کو ہونے والا اجلاس شاید ایک نئے اجتماعی کلیکٹیو عزم کا آغاز ہوگا۔ خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر یہ لمحہ ہاتھ سے نکل گیا، اگر یہ آوازیں پھر منتشر ہو گئی تو آنے والے دنوں میں اسرائیل کہیں بھی اور کسی پر بھی حملے سے باز نہیں آئے گا۔